رونق رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. رونق رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 28واں روزہ پہنچ رہا ہے. پاکستان میں اپنے اختتام پر افطار ٹرانسمیشن کا ہم نے آغاز کیا ہے. کل نہیں، آج صبح ہم نے پروگرام کیا جامعہ بن نوریہ عالمیہ میں، اور موضوع تھا ہمارا وحدت امت. خواتین و حضرات، ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان قرار دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ آیت پڑھتے پڑھتے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اور گزر جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو، ہمارے دین کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان مربوط حالت میں، مربوط انداز میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے درکار ہیں. کیا ہم قرآن کریم کی ان آیات پر، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام نامی اسم گرامی پہ ہم اپنی جان دیتے ہیں، ان تمام نکات پر کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ان مطالبوں کو ہم نے سوچا؟ خواتین و حضرات، آج بھی کراچی میں بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اب تک 2 دھماکے ہو چکے ہیں. القدس ریلی، 10 سال سے ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ایک بات کہتے ہیں، اور یہ مسلسل 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ایک ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ایک ساتھ. یہ دشمن کی ایک سازش ہے جس نے ہمیں بانٹ کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں ہم طاقت نہ پکڑ لیں. وحدت امت، وحدت امت، وحدت امت کی بات کہتے کہتے ہماری علماء اکرام کی اور وہ جو صاحبان عقل و دانش ہیں، ان کی زبانیں خشک ہو جاتی ہیں، ان کی زندگیاں لگ جاتی ہیں اس میں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور بتاتے ہیں. کل بھی 25 افراد کو بسوں سے اتار کر انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا. ہمارا دین، ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں. ہمارا دین اگر جہاد کی بات ہمارا دین کرتا ہے، اور کرتا ہے، کتب علیکم القتال کی بات کرتا ہے، تو جہاد کے بھی آداب بتاتا ہے کہ قتال کے آداب کیا ہیں. جانوروں کی جو زندگیاں ہیں ان تک کی اہمیت ہے. کھیتیاں، درخت، ان کو بھی کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. یہ ہے ہمارا دین اور اس کا ایسنس، اس کا کرکس اور ہمارے اعمال. خواتین و حضرات، صبح ہم نے بات کی تھی وحدت امت کے حوالے سے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. جامعہ بن نوریہ میں پروگرام ہم نے کیا تھا. سید شبیہ الرضا زیدی صاحب، مفتی نعیم صاحب، مفتی زبیر صاحب اور سندھ کے صوبائی وزیر برائے مذہبی امور عبدالحسیب صاحب تھے. بہت اچھی گفتگو ہوئی اور اس کا فیڈ بیک ہمارے پاس بہت اچھا آیا. مختلف کالز آئیں اور وہ اس ملک کے جو اہم لوگ ہیں، میری خوش بختی ہے کہ انہوں نے بھی کالز کر کے ہمارے پروگرام کو، صبح والے پروگرام کو بے پناہ پسند کیا ہے کہ ہماری کوششوں کو سراہا گیا. اور اس مملکت میں اکثریت اچھے لوگوں کی ہے. اس کے بعد پھر یہ چند جو منافقین ہیں اور چند یہ دہشت گرد ہیں، ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ انہیں لگام کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس کا ہمیں بہت افسوس ہے. پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ. خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے بہت اہم موضوع پر، اور صبح کی بات کا تسلسل ہے کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ کیا ہوتی ہے. اختلاف ماضی میں بھی ہوئے، ہمارے اسلاف میں بھی ہوئے، ائمہ کے مابین ہوئے، لیکن کفر کے فتوے جاری نہیں ہوئے، کفر سازی کی فیکٹریاں نہیں لگائی گئیں. بہت سارے واقعات بھی ہیں جو میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور ہمارے علماء کرام بتائیں گے ہمیں. تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب.
ملک کے ممتاز عالم سب آپ سے واقف ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معروف اور مقبول نام، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی تلاوت سے رونق رمضان کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری نجم مصطفیٰ صاحب لاہور میں ہمارے منتظر ہیں، آئیے لاہور چلتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ قاری صاحب، سلامت رہیے۔ خواتین و حضرات، قاری نجم مصطفیٰ نے سورہ حامیم سجدہ جو کہ قرآن کریم کا 41واں سورہ ہے، اس کی آیات نمبر 33، 34 اور 35 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا اب گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صاحب نصیب ہیں۔ خواتین و حضرات، آیات ربانی کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے پیش کیا آپ کی خدمت میں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں صرف یہ بات عرض کروں کہ آج کا موضوع بہت اہم موضوع کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ کیا ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف میں بھی علمی اختلاف ہوا اور علمی اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا۔ آج ہمیں ان مثالوں سے کیا سبق حاصل ہو رہا ہے اور قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آتے ہیں اور پھر آغاز کریں گے گفتگو کا مولانا اسد تھانوی صاحب سے۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائیں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ موضوع ہمارا آج کا اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ تھانوی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ اختلافی مسائل، یقیناً انسان ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اسلاف میں بھی ہماری اختلافی مسائل پیدا ہوئے، لیکن ان کی نوعیت علمی ہوتی تھی، کفر سازی نہیں ہوتی تھی، کفر کے فتوے جاری نہیں ہوتے تھے۔ یہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ یہ کیسے اپنائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی سب بہترین موضوع آپ نے آج انتخاب کیا ہے۔ علمی اختلاف تو اہل علم میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایک بینچ پہ اگر 5 یا 7 یا 10 جج بیٹھے ہیں، کبھی ایک رائے نہیں ہوتی۔ اکنامکس میں بھی 4 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ تو علمی اختلاف تو اہل علم میں ہمیشہ ہوتا ہے۔ برائی جب پیدا ہوتی ہے جب اس علمی اختلاف کو آپ روڈ پر، سڑکوں پر لے کر آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے بھی مقتدی کو قرات کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے، خاموش ہو کر سننا چاہیے۔ لیکن جو لوگ امام شافعی کے ماننے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہتے، اور جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہ امام شافعی کے ماننے والوں کو کافر نہیں کہتے۔ ٹھیک۔ تو اس طرح کے اگر آپ علمی اختلافات دیکھیں تو آپ کو اہل سنت والجماعت میں بھی مختلف ائمہ کے درمیان نظر آئیں گے، اور کسی ایک مسلک اور کسی ایک مکتب کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ان علمی اختلافات کو آپ علمی درسگاہوں کے اندر رکھیں اور ان کو علمی اختلاف کی حد تک رکھیں تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ خرابی جب پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ علمی اختلافات کو سڑکوں پر لے کر آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ آیت قرآنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور ٹکڑے ٹکڑے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے لست منہم فی شیء، اے محبوب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ تم سے لا تعلق ہو گئے۔ انما امرہم الی اللہ، اب ان کا معاملہ ہمارے حوالے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جب ہمارے پاس حاضر ہوں گے تب ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ دین میں تفرقہ ڈالنا اور فرقے میں تقسیم ہو جانا اور پھر اس کو ہوا دینا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ ایک پسندیدہ بات نہیں ہے، بلکہ حرام ہے۔ ہاں، مذموم بات ہے، غلط بات ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں حبل اللہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کو پڑھ لو، قرآن پاک کو پکڑ لو، اور جو قرآن پاک کے اندر احکام دیے گئے ہیں اور جو باتیں بیان کی ہیں ان کے مطابق کرو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی توضیح وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے تھانوی صاحب، یہ باتیں بالکل ہم سب یہ سن رہے ہیں، اور یہ باتیں سنتے ہوئے 1400 برس گزر گئے اس امت کے۔ قرآن کریم پہ سب کا اتفاق ہے، اور یہ حبل اللہ پہ سب کا اتفاق ہے کہ ہاں یہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ تعبیرات میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اصول، عقائد، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں تعبیر قرآن پاک کی آیات کی وہ کرنی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کی۔ اگر ہم قرآن پاک کی آیت انا اعطیناک الکوثر میں کوثر سے مراد اپنی کوئی پسندیدہ شخصیت لے لیں، ووالدین وما ولد سے اپنی پسندیدہ کوئی شخصیت لے لیں، جو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بیان کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بیان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، تو خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیں یہ قرآن اب یہ کے علمی معانی، اختلاف ہوا۔ قرآن پاک کے معانی اور مطالب اور تفسیر قرآن پاک ہمیں وہ لینا ہے جو ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت اطہار نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن پاک نے کہا، انہوں نے جو قرآن پاک کی تعبیر و تفسیر کی ہے وہی صحیح مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے،
یہ بات بالکل بجا ہے جو فرمایا تھانوی صاحب نے. محسن صاحب اس تمام باتوں کے باوجود یہ جو جارحانہ جو انداز آ جاتا ہے علمی اختلاف میں، پھر جارحانہ انداز اور پھر فرقہ بازی کو اور فرقہ بندی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہ اتنا آگے سفر کیسے ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا خیال ہے وہ تو ایک اگلا موضوع ہے. پہلا موضوع تو یہی ہے جس پہ مولانا خطاب فرما رہے تھے، کلام کر رہے تھے. ہمیں اس میں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلاف رائے بنیادی طور پہ ہوا کیوں ہے. نص قرآن یعنی الفاظ قرآن ایک، حدیث کے الفاظ ایک، اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے ان کے فہم میں اختلاف ہوا. کسی نے ایک بات سمجھی، اسی سے کسی نے دوسری بات سمجھی، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور پھر ائمہ مذاہب جو ہیں انہوں نے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب انسان کو، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان کو عقل دی گئی ہے اور وہ اس عقل کے لحاظ سے اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے بنیادی طور پہ جب یہ علمی اختلاف یا فہم کا اختلاف جو مخالفت میں بدل جاتا ہے، خرابی وہاں سے پیدا ہونا شروع اور یہ پھر مخالفت جارحیت میں بدل جاتی ہے. اب اس میں مسئلہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ بنیادی طور کے پر بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہو یا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تا قیامت لوگوں کے لیے رہنما رہیں گی. ٹھیک ہے. زمانے بدلتے رہیں گے، مکانات بدلتے رہیں گے، تغیر زمان بھی ہوگا، تغیر مکان بھی ہوگا. اب دو باتیں، یا تو ہم اس کے فہم کو کسی ایک دور میں، قرن اولیٰ میں، ثانی میں، ثالث میں ہم فریز کر دیں کہ یہ معنی تھے اور بس اب اس کے علاوہ معنی نہیں ہو سکتے. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ تا قیامت ہدایت دینے والا ہے، تو نص کے اندر رہتے ہوئے فہم انسانی ہمیشہ اس میں سے مطالب نکالتا رہے گا. اور جو ائمہ کا اختلاف ہے، فقہا کا آپس کا اختلاف ہے، وہ بنیادی طور پہ مخالفت میں ایک دوسرے کے نہیں ہے، بلکہ نصوص شریعہ کو سمجھنے میں اور اس کے انطباق میں بنیادی طور کے اوپر. بہت علمی بات آپ نے فرمائی اور بہت اچھی بات، بہت مثبت بات نا. اب اس کو جب ہم سیاست میں لے آتے ہیں تو پھر خرابی آئی. سیاست میں لے آتے ہیں یا پبلک میں لے آتے ہیں، کیونکہ محققین کا مخاطب محققین ہوتے ہیں، عوام نہیں ہوتے. عوام جو کنزیومر ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو اس میں اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ جو اپنائی نہیں گئی اور نہیں جا رہی، اس کی بنیادی وجہ ہمارے محققین، ہمارے مفسرین، ہمارے فقہا، ہمارے علماء نہیں، وہ نہیں ہیں. کیونکہ انہوں نے کبھی اس بات پہ زور نہیں دے. دیکھیں اگر آپ ائمہ مذاہب کو پڑھیں گے، آج کی بات کر رہا ہوں، ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل مرجع اور ماوا قرآن مجید و سنت رسول ہے. ہمارے فتوے کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے، قرآن کی آیت موجود ہو، تو اس کو اختیار کر لو، فتوے کو چھوڑ دو. ہے یہ کہ جو بعد کے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے کو فقہا کہا یا مفتیان کرام کہلائے، وہ اپنے مسالک میں محبوس ہو کے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شریعت ہے، یہی دین ہے اور اس کے برخلاف ہم کچھ سنیں گے نہیں، تو اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب اس قسم کی جاہدانہ گویا کہ روش پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ عوام بھی اسی طرح سے سمجھنے لگتے ہیں. اور یہی شریعت کا یہی فقہ ہے اور یہی فقہ اصل میں شریعت ہے. اصل میں شریعت فقہ اور شریعت کو ہم مانا کر دیا گیا. جب یہاں سے بلند ہوں گے، جب یہاں سے بلند ہوں گے تو وہ اعتدال کی راہ جو ہے پھر وہاں نکلے گی. ٹھیک ہے. کچھ کالز کو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. اور یہی سوال رکھوں گا میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ پچھلے چند برسوں میں یہ تبدیلی آئی، حالانکہ ہمارے اسلاف کا رویہ یہ نہیں رہا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی صاحب. جی سر. ناظر حسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر فرمائیے. سر میرا اسد تھانوی صاحب سے ایک سوال ہے. جی. کیا فرقہ جعفریہ اور فرقہ اہل سنت والے، ان میں لڑکا لڑکی کے درمیان عز و جل کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے؟ کون سا رشتہ؟ زن و شور کا، ازدواج کا رشتہ. اچھا، ازدواجی رشتہ. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے، آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً ظاہر ہے کہ اس میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا تھانوی صاحب، یہ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، یہ ڈاکٹر صاحب نے، بڑی اہم بات. ہمارے اسلاف میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اب پچھلے 30-40 برس میں ہمارے اس مملکت میں ہم دیکھتے تھے کتنا مل کے رہا جاتا تھا، اختلافات ہوتے تھے. ہمارے جید علماء اس شہر کے بہت اہم لوگ
آپس میں بیٹھتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، علمی اختلافات ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی جاریت نہیں آئی ان کے لہجوں میں، ان کے رویوں میں۔ دیکھیے تھانوی صاحب، کیونکہ سوال اس کا جواب میں چاہتا ہوں آپ تفصیل سے بات کریں، مجھے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے، واپس آؤں گا اور میں پھر پورا وقت آپ کو دوں گا تاکہ آپ تفصیلاً گفتگو کریں۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ بات ہو رہی ہے آج جس موضوع پر، وہ موضوع ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ ہم نے یہ بات عرض کی کہ ہمارے اسلاف میں بھی علمی اختلافات ہوئے، لیکن کفر کے فتوے جاری نہیں کیے گئے ایک دوسرے کے لیے، مل کے بیٹھے۔ اور ہم دور کی بات نہ کریں، ہم صدیوں پرانی بات نہیں کر رہے، ہم ماضی قریب کی بات کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں اسی شہر میں، کراچی میں اور اسی مملکت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سختی نہیں آئی تھی، ایک دوسرے پہ گولیاں نہیں برسائی جاتی تھیں، بسوں پر فائرنگ نہیں ہوتی تھی۔ یہ تمام چیزیں کیوں آ گئی ہیں؟ جاریت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ فروعی مسائل پر فرقہ بندی کیوں شروع ہو گئی ہے؟ دین ہمارا ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، رسول ایک، شریعت ایک، فقہی اختلافات کو کیوں ہم نے اتنا پروان چڑھا دیا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے؟ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ایک سازش ہے، اس سازش کے تحت مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ ان کی قوت مجتمع نہ ہو جائے۔ تھانوی صاحب، جو سوال رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، وہی سوال ہی۔ ہمارا ماضی زیادہ پرانا نہیں، 30-40 برس پہلے آپ بھی اسی شہر میں آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے شہر میں بڑی سافٹنس تھی، بڑا گداز تھا، علماء سے ہاتھ ملاتے تھے تو روئی کے گالے ہاتھ میں آتے تھے کہ ملائے ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے۔ آج کیوں وہ یہ سب کچھ ہو گیا اور کرنے کا کام کیا ہے اب؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، یعنی اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، سیجعل لہ الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کر دیتے ہیں۔ قرون اولیٰ کے زمانے کی اگر آپ مثال لیں کہ لوگ اہل ایمان تھے اور اعمال صالحہ کرنے والے تھے، ان میں آپس میں محبت تھی، اتفاق تھا، پیار تھا۔ وہ اختلافات اور وہ جھگڑے جو آج آپ کو ملتے ہیں پہلے نہیں ملتے تھے۔ آپ نے ماضی قریب کی مثال دی، اس میں ہمارے علماء کا بڑا کردار تھا۔ اس کراچی شہر میں مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا عبدالحامد بدایونی اور مولانا ابن حسن چارچوی، ایک بریلوی، ایک دیوبندی، ایک شیعہ، ہمیشہ سیرت النبی کے اسٹیج پہ ایک جگہ ہوتے تھے اور مختلف کراچی کے علاقوں میں تقاریر ہوتی تھی اور جلسے ہوتے تھے۔ آج آپ مجھے بتا دیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہاں ہیں وہ جلسے جس میں دیوبندی، بریلوی اور شیعہ ایک ساتھ بیٹھے ہوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء کا طبقہ ہے، آپ مجھے معاف کیجئے گا میرے ان الفاظ کے اوپر، شاید کسی کو برے لگیں، علماء کا جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی نیچے کی طرف آ رہا ہے، ڈیکیئنگ ہے، پروسیس میں ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ 1980 سے پہلے کے جو طبقہ علماء تھے تمام مسالک کے اندر، 1980 کے بعد کے طبقے کے علماء ہیں، ان میں وہ بات موجود نہیں ہے جو 1980 سے پہلے پھر اختلافی مسائل میں اعتدال کیسے ہوگا؟ دوسری بات، مختلف فقہ قریب کیسے آئیں گی؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ خرابی پیدا جب ہوئی کہ جب ہم اختلافات کو سڑکوں کے اوپر لے آئے، علمی درسگاہوں میں سے ہم اس کو باہر لے آئے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو تبلیغ ہے وہ متفقات کی جائے گی، مختلفات کی نہیں کی جائے گی۔ اگر میں اور محسن نقوی صاحب نکلیں اور ہم غیر مسلموں میں تبلیغ کے لیے جائیں اور میں جا کر ان کو اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق طریقے بتاؤں اور محسن نقوی صاحب کہیں کہ بھئی ذرا 2 منٹ ٹھہرو میری بات سنو، یہ شیعہ مسلک کے مطابق طریقے بتائیں، اور میں پھر ان کو ریفیوٹ کروں، تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے۔ ہمیں متفقات بتانے ہیں، ہمیں توحید بتانی ہے، ہمیں رسالت بتانی ہے، ہمیں معاد بتانا ہے، ہمیں وہ باتیں بتانی ہیں جس میں تمام مسالک متفق ہیں۔ ہم نے متفقات کو تو بند کر کے گھر میں رکھ دیا اور مختلفات جو ان کو ہم سڑکوں پہ لے کر آ گئے، مارکیٹنگ کرنی ہے اور عوام معیار بن گئے۔ خطیب، ذاکرین، انہیں معلوم ہے کہ مجھے عوام میں مقبول ہونا ہے۔ دیکھیں خطیب، خطبہ اور ذاکرین میں پھر آپ مجھے ایک دفعہ معاف کیجئے گا،
اکثریت بغیر پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. میں صبح آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جو آپ جامعہ بن نوریہ میں کر رہے تھے, اور صوبائی وزیر مذہبی امور آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, وہ چند مہینے پہلے تک وزیر اوقاف بھی تھے. اور آپ کو معلوم ہے اوقاف اور حکومت سندھ اور حکومت پاکستان جتنا انہوں نے دین کو ذلیل کیا ہے اور اسلام کو ذلیل کیا ہے شاید غیر مسلموں نے بھی نہیں کیا. محکمہ اوقاف کے تحت جو مساجد ہیں حکومت سندھ کی, اس میں ایڈ ہاک پہ امام رکھتے ہیں اور اس کو 2500 روپے تنخواہ دیتے ہیں, جس کا کام ہے 5 وقت نماز پڑھانا, جمعہ پڑھانا اور درس قرآن اور درس حدیث. نے میری بات ختم ہونے دی ہے. اور 4-5-6 سال تک اس کو مستقل نہیں کرتے. 2500 سے اس کی تنخواہ بڑھتی نہیں ہے. آپ ڈرائیور کو تو 10,000 12,000 اور 25,000 دیتے ہیں, اور امام مسجد تو 2,500 میں آپ کو کون سا امام ملے گا؟ یہ تو گورنمنٹ کے مسائل ہیں. نہیں, مسائل کی بات نہیں ہے. میں بحیثیت قوم اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب مساجد کے, سرکاری مساجد کے, حکومت سندھ کے کنٹرول کی مساجد کے ائمہ کی تنخواہیں آپ 2,500 روپے رکھیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ محسن نقوی, یاسر تھانوی 2,500 روپے کی تنخواہ پہ امامت کے لیے مسجد میں جائیں گے؟ حکومت کی طرف سے ایک غلطی ہے, یہ حکومت کی طرف سے دین کو ذلیل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کتنی مساجد ہیں ہمارے پاس سندھ میں اوقاف کے تحت؟ 82 مساجد ہیں صرف. ہمارے پاس سینکڑوں مساجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ڈیلیور کیا جا رہا ہے عوام کو؟ اگر کیا جا رہا ہوتا وہاں بھی یہی صورتحال ہے نا, وہاں بھی نا, تو پھر یہ کہ وہاں بھی امام اوقاف کو یا حکمرانوں کو ان کو دیکھ کے لوگ چلتے ہیں. اگر وہ درست ہوں گے تو پرائیویٹ کمیٹیاں, پرائیویٹ مساجد میں کیا ہے 4,000 6,000 8,000 یہ تنخواہیں اماموں کی. 4,000 6,000 8,000 میں آپ کو کون امام ملے گا ایسا جو آپ کو صحیح بات بتائے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. بیشتر تو عالم دین بھی نہیں ہے, بیشتر حافظ قرآن بھی نہیں ہے, ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور امامت کر رہے ہیں. لیکن ہمارا موضوع خطبے میں 20 غلطیاں ہیں ان کے. جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارا موضوع ہے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ. اوقاف کیا کر رہا ہے, وزارت مذہبی امور کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے غلطیاں ہیں, نشاندہی بھی ضروری ہے. نشاندہی ضروری ہے بہت. ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. جی بالکل. اور لیکن سب سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ علماء حکمرانوں کی اصلاح کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں, جیسا کہ آپ نے بات فرمائی اور آپ نے یہ فرمائی کہ علماء نے اپنے اختلافات پبلک کر دیے, وہ سب سے بڑی غلطی, سب سے بڑی غلطی ہے یہ. مکہ مکرمہ سے کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیک بھائی کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر سر. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہم برابر دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. میں 10 چیزوں کے نام لے رہا ہوں, ان میں سے ایک بھی بتائیں. پاکستان میں یہ چیزیں ہیں 10 جو سعودی عرب میں ہیں. اچھا فرمائیے. سب سے پہلے یہاں کا لباس ایک ہے, ٹھیک, یہاں کی زبان ایک ہے, یہاں کی ایجوکیشن کا نظام ایک ہے, یہاں کی اذان ایک ہے, یہاں کی جو ہے نماز ایک ہے, یہاں کی افطاری ایک ہے, یہاں کی سحری ایک ہے, یہاں کی عید ایک ہے. اور یہاں اپنے پاکستان میں جو مولانا حضرات تھے جو انہوں نے کہا پبلک کر دیا, ہمارے ہاں مولانا حضرات نے ہر آدمی نے جو ہے نا اپنا اپنا انتخابی نشان الاٹ کیا ہوا ہے. وہ انتخابی نشان ان کا لباس ہوتا ہے, اس سے پہچانا جاتا ہے یہ کون آدمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچ گئی ہمارے پاس. اور میں آپ ہی کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے, میں نے صبح بھی یہ بات کہی تھی سحر ٹرانسمیشن میں کہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ملک ہے کہ جہاں ریاست کمزور ہے اور سوسائٹی کو فوقیت حاصل ہے. نمبر 1, پورے 57 اسلامک اسٹیٹس میں کہیں ایسا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میڈیا پورے عالم اسلام میں صرف پاکستان کا آزاد ہے, کوئی دوسرا ملک مجھے بتا دیں پورے عالم اسلام میں, لیکن اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کو مثبت طریقوں سے استعمال کیا جائے گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان عالم اسلام کی نہ صرف امامت کر سکتا ہے بلکہ ہمارے تمام دلدر دور ہو سکتے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب سر فرمائیے. علی صاحب وسیم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی وسیم صاحب. میرا ان دونوں عالم دین جو بیٹھے ہوئے ہیں نقوی صاحب جی ثانی صاحب سے سوال ایک چھوٹا سا یہ ہے جی کہ مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. جی ہاں. اور اللہ کے گھر میں سب برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا امیر آدمی ہے, کون کتنا غریب ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی نوکری پیشہ, کچھ بھی ہے, وہ سب برابر ہوتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود آیا, نہ کوئی بندہ رہا, کوئی بندہ نواز بالکل نہیں کہا. اچھا, نہ اس میں کوئی عمر کی قید ہوتی ہے. جی ہاں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہوں, بچے جو ہوتے ہیں اسپیشلی جمعہ المبارک ہے جی کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچوں کو نہلا دھلا کے تیار کر کے مساجد میں بھیج دیتی ہیں کہ وہ چاہے خطبہ سنیں اور پھر جمعہ ادا کریں. ٹھیک. وہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بعد میں جو کہ عمر میں لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو بچوں کو بازو سے پکڑ کے پیچھے بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس وقت دل بہت دکھتا ہے کہ یہ بچے جو تیار ہو کے جنہوں نے پوری بات قاری صاحب کی سنی، مولوی صاحب کی سنی، اور جب نماز کا وقت آیا، ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ گئے، بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ بات تھانوی صاحب یہ سوال کیونکہ آپ سے زیادہ متعلق ہے، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو جس طرح بچوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اس پر کچھ گفتگو فرمائیے. دیکھیے اگر نماز میں پہلے وقت نماز شروع ہونے سے یا خطبہ شروع ہونے سے پہلے لوگ آ جائیں تو اس میں تو یہ ہے کہ بڑے لوگ اپنی صفیں آگے بنائیں اور بچے پیچھے بنائیں، اور لیکن اس طرح بچوں کو صفوں سے بیچ سے نکالنا نہیں چاہیے، آپ مسجد سے بھگا رہے ہیں. اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو صف کے کنارے میں کر دیں. جیسے 30 آدمی کی صف ہے تو 20 میں 25 آدمی کھڑے ہیں، 2-3 بچے ادھر کھڑے ہو جائیں، 2-3 بچے ادھر، تو وہ صف سے پیچھے بھی نہیں جائیں گے، اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. اپنے موضوع پہ ہم آ جاتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب یہ آپ فرمائیے کہ اپنے مسلک کو اچھا سمجھنا یہ میرا حق ہے اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن دوسرے کے مسلک کو برا سمجھنا اور اس کا اظہار کرنا اور اپنا مسلک نافذ کرنا، اس کی اجازت کیا دین دیتا ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑی ایک اہم بات فرمائی ہے. بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ اب جو لوگ جن لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ تر دین ہے وہ خود یہ بھی نہیں جانتے کہ جس مسلک پہ وہ ہیں اس کا مستدل کیا ہے، یعنی کسی مسئلے میں قرآن سنت یا اثر جو ہے وہ کون سا ہے جس پہ اس بات کی بنیاد رکھی گئی ہے. جو ہمارے بزرگ تھے پہلے جو گزر گئے ائمہ، وہ نہ صرف یہ کہ اپنے اس کو جانتے تھے اور تمام جو دلائل شرعیہ اس کو سامنے رکھتے تھے، بلکہ دوسروں کے مستدلات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے تھے، اور اس میں پھر وہ غلط اور صحیح کی بجائے ترجیح کی بات کرتے تھے کہ میں اس رائے کو ترجیح دیتا ہوں، اور اس رائے کو وہ اختیار کرتے تھے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہی مسلک کو یا اپنے اس کی دلیل کو نہیں جانتے ہوں گے تو ہم مثلا کسی دوسرے مسلک کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے، اور پھر اس کی دلیل کو ہم کیسے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کی ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اصل اتباع قرآن و سنت کی ہوتی تھی، اور دوسروں کا فہم حاصل کر کے کہ دوسروں نے کیا کہا اس کی بنیاد کے اوپر یہ دلیل کے ذریعے طے کیا جاتا تھا کہ کس کا مسلک راجح ہے، ترجیح رکھتا ہے، اس کو اختیار کر لیا جاتا تھا. ہم نے جو بات عرض کی تھی کہ علماء خود اپنے خلوں میں بند ہیں اور فرقہ واریت سے ابب نہیں جاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور کے اوپر خود اپنی دلیلیں جو ہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اب اگر اسی کی وجہ سے وہ انکار اور جہد اور دوسرے کو غلط سمجھنا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم نقطہ میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں. آپ نے بہت اچھی بات، بہت عمدہ بات فرمائی کہ ایک عالم دین جسے ہم عالم دین تصور کرتے ہیں وہ دوسرے مکاتب فکر کو جانتا ہی نہیں، دوسری فقہوں کو اس نے پڑھا ہی نہیں. تو ایک دیوبندی عالم دین ہے، اس کو ہم عالم دین نہیں کہیں بلکہ یہ کہیں کہ وہ دیوبندی عالم دین ہے. اور اگر ایک شیعہ عالم دین ہے تو اسے ہم کہیں کہ آپ عالم دین نہیں، آپ صرف شیعہ عالم دین ہے. ایک بریلوی عالم دین ہے، ایک اہل حدیث عالم دین ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، حالانکہ وہ دین کا تھوڑا سا حصہ وہ بھی اپنے مسلک کے مطابق وہ جان لیتے ہیں اپنی مجبوری کے تحت. اس میں بھی ہم ایک آپ کی وہ آپ جیسے اس اسٹیٹمنٹ کی اصلاح کریں گے، وہ یہ تو جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں مثلا یہ مسئلہ یوں ہے فتویٰ، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی دلیل کیا ہے. جی تو یہ اور کہنا چاہیے کہ افسوس کی بات، خوبصورت بات کی ہے نا کہ وہ اپنے ہی مسلک کو نہیں جانتا، دوسرے کا مسلک کو کیا جانے گا. ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ وہ اپنے مسلک کو نہیں جانتا، اپنی مسلک کی خوبیوں سے واقف نہیں ہے، دلیل سے واقف، تو اس دلیل سے واقف نہیں ہے تو اس کا بنیادی کام اب اس نے یہ پکڑ لیا ہے کہ دوسرے کو برا کہو. اور جو میرے سامعین بیٹھے ہیں جو کیپٹیو آڈینس ہیں انہیں نہیں معلوم کہ یہ میرا جو مولوی ہیں، میں کہوں ذاکر ہیں، میرے خطیب ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، اور انہیں پبلک کو خوش کرنا ہے، کیونکہ پبلک خوش ہوگی تو میرے لفافہ موٹا ہوگا میرا. یہاں ہم امام خمینی کی ایک بات کو چھوٹا سا عرض کریں گے. انہوں نے ایک دفعہ علماء مجتہدین سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم ہمیشہ اس بات کو دیکھو کہ دوسرے شخص کی دلیل کیا ہے، اس کی تردید کرنے سے پہلے اس کی دلیل دیکھو. ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہو اس کے پاس تم سے زیادہ مضبوط اور معقول دلیل جو ہے اس کی موجود ہو. ٹھیک ہے، یہ امام خمینی امام خمینی کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اپنے ہم عصر فقہاء سے اور مجتہدین سے جو وہاں ہیں ان سے یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ بات فقہاء سے، علماء سے، مفسرین سے یہ بات ہو رہی ہے. یعنی دلیل سے آدمی زندہ ہوتا ہے اور دلیل سے آدمی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل نہیں، میں نتائج کو طے کر کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہو گیا، نتائج طے ہیں، گفتگو کا آغاز. چیزوں کو لرن کرنے سے زیادہ
ان لرن کرنا ضروری ہوتا ہے بالکل. اور ان لرن کر کے ری لرن کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے ڈی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے اوپر کنسٹرکشن ہوا کرتی ہے. لیکن وہی ایک مقلدانہ مزاج، وہی اپنے پرانی مفقود چیزیں جو مسلط ہم پہ کر دی گئی ہیں، جن کو مسترد کر دیا گیا تھا، انہی کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں اور انہی کو دین سمجھتے ہیں. حالانکہ دین مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان. بے شک. محسن نقوی صاحب اور ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم گفتگو. اور اب ہم جب واپس آئیں گے بریک کے بعد تو ہم آپ دونوں حضرات سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں تعلیم کریں کہ کرنے کا کام کیا ہے، کون سے موٹے موٹے کام ہیں جو خاص طور پہ علماء کو کرنے ہیں. آپ لوگوں کو سنا جاتا ہے 2.25 لاکھ مساجد ہیں پاکستان میں، 2.25 لاکھ مساجد. آج جمعۃ الوداع مسجد میں ہم گئے، جگہ نہیں تھی مسجد میں، دور دور تک لوگ موجود تھے، اس دھوپ میں ہم کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے سوچ رہے تھے یا اللہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسی قوم ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب پر جان دینے والی قوم ہے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی قوت کو پارا پارک کیا جا رہا ہے، ایک سازش کی جا رہی ہے. تو ان کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اور خواتین و حضرات، اختلاف رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. اختلاف نہ ہونے کی ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتے، اور وہ جگہ ہے قبرستان. قبرستان پہ اختلاف نہیں ہو سکتا. قبرستان میں انسان یہ سوچتا ہے، وہ نصوص پہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، نصوص پر اتفاق ہو. تعبیرات میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بھی مشترکات کو لے کے آگے چلیں کہ ہمارے اور دوسرے مسلک کے مشترکات کیا ہیں. کیا یہ گولیاں چلانے کے لیے یہ دین ہے؟ ایک دوسرے کا خون لینے کے لیے یہ دین ہے؟ خواتین و حضرات، بریک ہے. بریک میں ہم نعت بھی سنیں گے تابندہ لاری سے. دین میں تو حرام ہے، دین میں حرام ہے. دین میں خون کسی کا لینا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد اللہ فی الارض اکبر. فکانما قتل الناس جميعا. قرآن کہتا ہے ایک انسان کا بے جا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، جہاں پوری اس نے انسانیت پوری کی انسانیت کی جان بچائی. اور سرکار دو عالم فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے کعبہ، ایک انسان کی جان تجھ سے زیادہ محترم ہے. اور ومن یقتل نفس مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه جس نے وأعد له عذابا. جان بوجھ کے قتل کیا، اس کی جگہ جہنم ہے، ہمیشہ ابد الآباد تک جہنم ہے. تھانوی صاحب ایک بریک کے بعد آتے ہیں. دارالعلماء یہی ہے، دارالعلماء یہی ہے، حریم میں خدا کے بعد ہم کس کے در پہ جائیں، ہم کس کے در پہ جائیں، در مصطفیٰ کے بعد دارالعلماء یہی ہے. طیبہ ہے اس سخی دو عالم کا گھر جہاں، طیبہ ہے اس سخی دو عالم کا گھر جہاں، خالی کوئی فقیر نہ جائے صدا کے بعد، خالی کوئی فقیر نہ جائے صدا کے بعد. کام آئے گا ضرور محمد کا واسطہ، دل کو یقین اثر کا ہے، دل کو یقین اثر کا ہے،
اپنی دعا کے بعد دل کو یقین اثر کا ہے اپنی دعا کے بعد ہم عاشقان آل محمد ہے صبا ہم عاشقان آل محمد ہے صبا زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد ہم کس کے در پہ جائیں در مصطفیٰ کے بعد دارالعلماء یہی ہے رونق رمضان ویلکم بیک خواتین و حضرات، رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ موضوع ہمارا اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ۔ بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، مزید گفتگو ہوگی، اور نکل کر بات اب تک یہی آئی کہ دین کے ہمارے اصول کیا ہیں، مسلمان کے قریب آئے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، قرآن کریم ہمیں تعلیم کر رہا ہے کہ اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمیں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث میں نہیں بانٹا ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت ہوا۔ ہم امت واحدہ ہیں، ہم جسد واحد کی طرح ہیں۔ خواتین و حضرات، دین کی تعبیرات میں اگر اختلاف ہوا، ہمارے ائمہ کا بھی اختلاف ہوا۔ ابھی ذکر ہوا حضرت امام شافعی کا، ابھی ذکر ہوا ہمارے ائمہ کا۔ حضرت امام شافعی اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد پوچھتے ہیں واپسی میں کہ امام، آپ نے زندگی بھر ہمیں تعلیم کچھ اور کیا، اور آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ نے اس انداز سے نماز پڑھی جو انہی کا انداز تھا۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ مجھے اتنے بڑے امام کے مزار پر اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے حیا محسوس ہوئی۔ ایسا ہی تھا صاحب؟ بے شک حضرت امام شافعی کا قول میں یہاں پر اور عرض کروں گا، جب یہ ذہن میں آیا، امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے نزدیک میری بات درست ہے، لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی بات درست ہو۔ بے شک یہ ہیں جذبات، یہ ہیں ہمارے بڑے، یہ ہیں ہمارے اسلاف۔ اور یہاں ہم مذہبی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، دلائل سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور فوراً جذبات کی تحویل میں چلی جاتی ہے۔ کیا مذہبی گفتگو؟ اپنے اپنے عقائد پہ، اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے ہم مل کر آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بات کریں گے، اور عملی کام اب ہمیں کرنا کیا ہے وہ ہم جانیں گے اپنے دونوں معزز علماء سے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے قرآن اندازی کا، کمپیوٹر کے ذریعے۔ کوئی روز ایک سوال رکھتے ہیں ہم، شام کو 6:03 پر قرآن اندازی ہوتی ہے۔ کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ رمضان کے کس عشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے اٹھاتے؟ 3 آپشنز، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں۔ درست جواب تیسرے عشرے میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کب ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ 3 آپشنز، عید کی نماز سے پہلے، دوسرا آپشن عید کی نماز کے بعد، تیسرا آپشن عید کے دوسرے دن۔ محترم ناظرین، صحیح جواب روانہ کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں 021345288061،
0213452709. ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. اور آپ اگر ہمیں اپنا درست آپشن SMS کرنا چاہیں تو RR لکھیں, درست آپشن لکھیں اور 3031 پر روانہ کر دیں. ہم بھیجتے ہیں آپ کی خدمت میں 3 تحفے. پہلا تحفہ کتابوں کا سیٹ, دوسرا تحفہ ڈیجیٹل قرآن کریم اور تیسرا تحفہ انا حاجی اور دنیا ٹی وی کے اشتراک سے عمرے کا ٹکٹ پیکج کے ساتھ. خواتین و حضرات, انا حاجی نے عمرہ, حج, مقامات مقدسہ کی حاضری بہت آسان کر دی ہے. تمام تفصیلات آپ کو ملیں گی ویب سائٹ پر. انا حاجی کی ویب سائٹ ایڈریس ہے www.anahaji.com. آپ تشریف لے جائیے اس ویب سائٹ پر, آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی. انا حاجی کا کہنا ہے کہ نیت اچھی صلہ بھی اچھا. اب میں گزارش کروں گا MCR سے کہ MCR برائے کرم کمپیوٹر کا بٹن دبائے اور قرآن دازی کا آغاز کرے. اور خواتین و حضرات, اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن دازی کا آغاز ہو گیا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کون صاحب یا صاحبہ کن کی خدمت میں ہم بھجوا رہے ہیں. نام یہ آیا سونیا, محترمہ سونیا صاحبہ کراچی سے. اسکرین پہ یہ نام پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں یہ نام. خواتین و حضرات, سونیا صاحبہ کی خدمت میں یہ تینوں تحفے ہم روانہ کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب, کرنے کے کام میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے, لیکن پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ کاز لے لیں. میں کاز لیتا ہوں کچھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, میں مزمل بول رہا ہوں راول پنڈی سے. جناب مزمل صاحب. جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں کہ جس قسم کی آج گفتگو فرما رہے ہیں, جو موضوع رکھا ہے, اصل میں یہی ہماری اور پوری ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے. آپ نے بریک پر جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے علماء جو ہے وہ مسلک کے نام کے ساتھ ہیں, مطلب ہے یا دیوبندی عالم یا بریلوی عالم یا اہل تشیع عالم. تو میں اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, پھر وہ سوال رکھوں گا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوش طرز ہزار پارسائی گامے بطریق آشنائی, یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ ہزار پارسائی سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ قدم جو آشنائی کے طریقے پر چل رہا ہو. تو ہم یہ علماء سے جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل وہ آشنائی کیا ہے کہ جو 1000 درجے کی پارسائی ہے اس سے بھی بہتر ہے. جیسے ہم اپنے آپ کو پارسا تو ظاہر کرتے ہیں, لیکن علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ آشنائی اصل بات ہے. اگر وہ حاصل ہو گئی تو یہ تمام مصیبتوں سے ہم بچ جائیں گے, تمام لڑائیوں اور یہ گروہی اختلافات سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ مزمل صاحب, یہ جو علامہ اقبال کی آپ نے بات کی اور جو آشنائی جو 1000 درجے کی پارسائی سے بہتر ہے, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. یہ ہے علامہ اقبال کے شعر سے ہی یہ جواب اس کا. خواتین و حضرات, بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور رکھیں گے سوالات علماء کے سامنے. ویلکم بیک خواتین و حضرات, رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے مولانا اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. موضوع ہمارا اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ. بہت ساری گفتگو ہو گئی, نظری گفتگو. اب وقت ہے عملی گفتگو کا. کرنے کے کام کیا ہیں, علماء کی ذمہ داریاں کیا اور عوام کی ذمہ داریاں کیا. میں چاہوں گا محسن نقوی صاحب بتائیے کہ آغاز کیسے کریں. پہلا سوال میں اس سلسلے میں یہ رکھوں کہ جب سے ہمارا تبلیغ کا عمل رکا ہے, تکفیر کا عمل شروع ہو گیا ہے. ہم اپنا جو فوکس ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں اپنا فوکس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ضرور, اور ہم یہ کہیں گے کہ اس کی 2 سطحیں بہت اہم ہیں. پہلی سطح پہ پہلے گفتگو کریں گے, اور وہ یہ کہ جو اس وقت ضرورت ہے دین کو آگے بڑھانے کی, سمجھنے کی اور اختلافات دور کرنے کی, وہ ہے اجتماعی اجتہاد کی. اجتماعی اجتہاد کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایک فرقے کے علماء یعنی انفرادی اجتہاد سے ہٹ کر اجتماعی اجتہاد کیا جائے. یعنی اگر ایک مسلک میں رہتے ہوئے بھی کرنا ہے تو انفرادی رائے کی بجائے 4-6 بڑے علماء جو ہیں وہ کسی اس کے اوپر رائے دیں اور پھر اس کا مطالعہ کر کے کریں. یہ بھی اقبال نے بھی یہ بات کی. اقبال نے بھی یہ بات کی. اس سے آگے ایک اور منزل ہے, کیونکہ جب ہم فقہ استدلالی کی کتابیں پڑھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہوں, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ
فرمایا، اس میں دیگر مسالک جو ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے، قول جدید یہ، امام مالک کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے، کبھی اس کا استدلال بھی ذکر کیا جاتا ہے اور پھر ترجیحی رائے جو ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ فقہ، حدیث، تفسیر اس قدر الحمدللہ کثیر تعداد میں شائع ہو کے اور مرتب و مدون ہو کے موجود ہیں کہ کسی ایک رائے کو ترجیح دینا وہ کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ علماء اکٹھے ہوں مختلف مسالک کے، فقہی کتابیں، ذخیرہ جو حدیث کا ہے وہ تفاسیر کا اس کو سامنے رکھیں، اور کیونکہ ہم سے پوچھا یہ جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کتنی کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کی یا شافعی کی یا فلاں امام کی یا فلاں کی کتنی اتباع کی، ہم سے تو قرآن و سنت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو فقہا دوبارہ بیٹھ کر ان آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس فقہی ذخیرے کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات پر اجتماعی اجتہاد کریں، اور جہاں اپنے مسلک کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے مطابق کوئی دوسرا مسلک اگر اس کے مطابق ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں۔ جب یہ ٹالرنس پیدا ہوگی اور اس قسم کا فقہی ذخیرہ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ عوام بھی اس کے اوپر عمل کریں گے، اور ان میں یہ بات وہ کرنا کہ پہلے وہ کہیں کہ بھئی ہم تو فرض کیے کہ فقہ جعفری کے مطابق اس طرح سے عمل کرتے تھے یا فقہ حنفی کے مطابق، اور اب یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ عمل یوں ہونا چاہیے اور اب ہمیں یوں ہی کرنا ہے، تو اس سے دوسرے فرقوں کے بارے میں ٹالرنس بھی پیدا ہوگی، اس کا ایکسیپٹنس بھی پیدا ہوگا، اور ہم قرآن و سنت کے زیادہ اتباع کے قریب پہنچے۔ اور جیسا تھانوی صاحب نے فرمایا تھا کہ ذرا پہلے اسی شہر میں کیا ہوتا تھا، ایک ہی اسٹیج پر شیعہ، دیوبندی، بریلوی، آپ نے علماء کے نام بھی لیے، وہ بیٹھتے تھے، اجتماعات اجتماعی سطح پہ کیوں نہیں اس سے ایک آگے کی ہم بات عرض کریں چھوٹی سی، اور وہ یہ کہ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، آپ دیکھیں ان کے دو بڑے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، اختلافات ان دونوں نے تقریباً 70 سے 80% مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ اچھا اب ان کے شاگرد کون ہیں؟ ان کے شاگرد امام شافعی ہیں، امام محمد خاص طور پہ امام محمد کے، اور پھر امام مالک کے بھی، لیکن وہ امام شافعی رہے، وہ امام محمد کے امام محمد رہے، وہ امام مالک کے امام مالک رہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بہت اہم بات تھانوی صاحب، اس پر ایک بات اور جو ذہن میں آئی ہمارے، وہ یہ کہ بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے عاقلانہ، بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے والہانہ۔ والہانہ انداز جو کسی مقطع فکر کا ہے، اس کو عاقلانہ انداز کا جو مقطع فکر ہے اس کو برا نہ کہے۔ اس پر ڈاکٹر محمود غازی نے بڑی اہم بات لکھی، وہ یہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے عزیز بھی ڈاکٹر محمود غازی، آپ کے بھتیجے، وہ کیا اہم بات لکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرن اولی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کمپائل کیا، کیا بڑا کام ہے حدیث کا۔ میدان جہاد میں حضرت ابو ہریرہ کا نام سننے کو نہیں ملتا۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام حدیث کی کمپائلیشن میں نہیں ہے، لیکن زندگی میں کبھی حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے خالد بن ولید، یہ حدیث کا کام، علمی کام تو میں نے کیا، تم نے کیا کیا، تم نے تلوار چلائی۔ نہ حضرت خالد بن ولید نے یہ فرمایا کہ آپ نے بیٹھ کر تو حدیثیں آپ نے کمپائل کی ہیں، اصل چیز تو میدان میں جانا، اپنی جان پیش کرنا، تلوار چلانا۔ آپ اپنے طور پہ کام کریں، میں اپنے طور پر کام کروں، تقسیم کار، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری نیتوں کو، میری عبادتوں کو، میرے عقائد کو، میرے مسلک کو، میری قربانیوں کو، میری زندگی کو اور میری موت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ ہونا چاہیے۔ کچھ کاز لے لوں آپ کی اجازت ہو تو، پھر یہی سوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، انیک صاحب۔ جناب والا فرمائیے سر۔ جی حسین بات کر رہے ہیں، اسلام آباد سے۔ سوال میرا کچھ اس طرح ہے کہ تمام مسالک کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک مسلک کو یا فقہ کو فالو کرنا ضروری ہے کہ ورنہ جو ہے انوویشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ضروری ہے تو یہ ثابت کس طرح، کیونکہ قرآن مجید سے یا سنت سے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ثابت ضرور ہے کہ اگر تمہیں کوئی کسی چیز کا علم نہ ہو تو کسی علم والے سے پوچھو، لیکن یہ ثابت تو نہیں ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر فقہ سے آپ نے پوچھنا ہے۔ وہ تو آپ علم تو کہیں سے بھی آپ سیکھ کر سکتے ہیں، کیونکہ علم اور حکمت تو مومن کی میراث ہے، وہ اس کو کہاں سے جہاں سے ملے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی ایک مسلک کو فالو کرنا ضروری کیوں ہے، اور اگر یہ ضروری ہے تو کون سا وہ مسلک ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک
سوال پہ 5 جو صحیح جواب تو نہیں ہو سکتے، پھر تو آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، اور ایک لے مین کی تو علم اتنا نہیں ہوتا کہ وہ پک اینڈ چوز کر سکے. تو اس میں کائنڈلی کہ اگر ضروری ہے تو کون سا وہ فقہ ہے. اور قرآن کریم سے کیا دلیل مل رہی ہے ہمیں؟ میں آپ ہی کے سوال کو میں ایک اپنی طرف سے سوال اس میں اضافہ کروں گا کہ کیا تقلید شرعی ضرورت ہے؟ یہ سوال رکھیں گے ہم تھانوی صاحب کے سامنے، لیکن کچھ کالز اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسٹر صوفی محمد اسحاق شاہ فرام راولپنڈی. جناب فرمائیے. بیٹا سب سے پہلے آئی ریئلی اپریشیٹ یو فار یور کمینڈیبل ایفرٹس، کیونکہ رمضان کا آخر ہے، پھر نہ جانے بات ہو نہ ہو. آپ فرمائیے سر. سوال یہ ہے کہ کیپنگ ان مائنڈ دا گراؤنڈ ریالٹی وٹ ایور از ہیپننگ ان آور کنٹری، بہت خوبصورت ٹاپک ہے. بیٹا جو مختلف آراء ہے، مکتب فکر ہیں، اس کو اس کی روشنی میں، میانہ روی کی روشنی میں، وہ کون مرد مومن یا مرد حق ہوگا جو فساد اور جہاد کا واضح فرق بتائے گا؟ کون رسپانسبلٹی لے گا؟ ہر کوئی اپنی سر میں اعلان کر دے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جہاد ہے. اب جو کامرہ پہ حملہ ہوا وہ بھی تو جنت کا ٹکٹ لے کے آئے تھے. جی ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا جواب ہم ایک سوال اور ہے بیٹا. ایک سوال یہ ہے کہ بیٹا کون سا ملا ہوگا جو یہ کہے گا لبیک کہ یہ حملے خودکش حملے حرام ہیں، سب بیک زبان ہو کے اس کو نو کیوں نہیں کہتے؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ تھانوی صاحب یہ بہت اہم چیز، پہلا سوال جو آیا تھا کہ کس مسلک کو فالو کیا جائے قرآن اور سنہ میں. تو قرآن کریم میں بھائی حسبنا کتاب اللہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. آج یہ جو ہم مختلف مقلدانہ ذہنیت کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا تقلید کوئی شرعی ضرورت ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مسلمان تقریباً 1.5 ارب ہیں دنیا میں یا اس سے بھی زیادہ. تمام مسلمان عالم نہیں ہو سکتے، قرآن و حدیث کا علم نہیں حاصل کر سکتے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹی وی پہ ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی پلمبر ہے. مسلمان الحمدللہ سب ہیں اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو ائمہ مجتہدین نے یہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کوڈیفیکیشن آف لا کر دیا ہے. یعنی مختلف جزئیے بنا دیے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، آپ کتاب کھولیں، وہ مسئلہ دیکھیں اور اس کا حل آپ کو وہاں نظر آ جائے گا. کیونکہ آپ قرآن اور حدیث کو پورا پڑھ کر اس میں سے وہ استنباط کرنے کی اہلیت اور قابلیت نہیں رکھتے، اور تمام لوگ ہو بھی نہیں سکتے، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مخصوص جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میرا کوئی بھی جزیہ اور میرا کوئی بھی تمہیں فتویٰ اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی میرا کلیہ تمہیں قرآن و حدیث کے مخالف نظر آئے، اس کو دیوار پہ دے کے مارو. تو در حقیقت ہم ائمہ مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم تقلید تو قرآن و حدیث کی کرتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسائل مستنبط کیے گئے ہیں، جو فقہ مرتب کیا گیا ہے، ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے لیکن اگر مجھے اور آپ کو اتنا علم ہو جائے کہ قرآن و حدیث سے ہم خود استنباط کر سکیں، یا امام محمد، امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ وغیرہ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس نہج پہ ہم پہنچ جائیں، تو ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. تو تقلید ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کا بالکلیہ علم رکھ کر اس میں سے اپنے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر جو 5 وقتہ نماز ہم ادا کرتے ہیں، 5 وقت، صبح 2 رکعت پڑھنی ہے، فجر میں، مغرب میں 3 پڑھنی ہے، قرآن پاک میں ان رکعت کی تعداد کہیں نہیں لکھی ہوئی. یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہے. تو قرآن پاک کی تفسیر بغیر حدیث کے ہمیں نہیں ہو سکتی، اور قرآن و حدیث کو دونوں کو ملا کر جب تک ہم پورا علم حاصل نہ کریں، ہم اس سے اپنے لیے مسائل مستنبط نہیں کر سکتے. اس لیے جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ مجھ سے نماز میں غلطی ہو گئی تو مجھے سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں، مجھ سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی مجھے نماز لوٹانا ہے یا نہیں، تو میں فقہ کی کتاب کھولتا ہوں تو وہاں کوڈیفیکیشن آف لا ہوا ہے، تو اس کا میرے مسئلے کا فوراً جواب مجھے مل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تقلید ہے یہ شرعی ضرورت سے زیادہ انتظامی ضرورت ہے، اور انسان اس کا مجبور ہے، اس پر مکلف ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہم اس پہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پورا وقت دوں گا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. رونق رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب. یہ پروگرام کا آخری حصہ 4 منٹ ہے ہمارے پاس، اور 4 منٹ میں ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں. تھانوی صاحب آپ کی بات نامکمل تھی، کچھ آپ فرمانا چاہ رہے ہیں. میں ایک جملے میں بات عرض کر رہا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس زمانے میں گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھی، لوگ 5 وقت
مؤذن مسجد کی تقلید کرتے تھے، اللہ اکبر ہوئی بھاگ کے مسجد میں پہنچ گئے، انہیں معلوم نہیں کہ وقت ہوا ہے نماز کے علم۔ آج بھی ایک طلاق کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آدمی بھاگا مسجد میں امام کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی، الگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں ہوئی، جڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طلاق جو ہے یہ تقلید ہے، یہ فطری ضرورت ہے، یعنی انسان فطری طور پر مکلف ہے تقلید کا، اور وہ تقلید کرتا ہے اور پوری زندگی تقلید کرتا چلاتا ہے، اور واکس آف لائف میں بھی وہ تقلید کرتا ہے، جیسے جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہے یا انجینئر کے پاس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کرنے کے کام، آخری منٹس ہیں محسن نقوی صاحب، بڑے بڑے کام آپ جلدی جلدی فرما دیجئے، علماء کے کام کیا ہیں اور عوام کے کام کیا ہیں؟ پہلی بات تو ہم اس جواب میں ایک بات کہیں گے جو اس سے جڑی ہوئی سوال سے، ان کے سوال کے جواب میں، کہ یہ بات بالکل یقین رکھیے کہ جتنے بھی فقہی مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، یہ سب قرآن و سنت سے ہی مستنبت ہیں، لہٰذا جس کو بھی مذہب ترجیح کے طور پہ انسان اختیار کر لے وہ قرآن و سنت کی ہی تقلید کر رہا ہے۔ دوسری بات ہم یہ بات عرض کریں گے کہ تقلید اس لیے ضروری ہے، اور یہ بھی کرنے کے کاموں میں ہے، کہ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان ہوا و ہوس کا پتلا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آسانی کس جگہ ہے، کہاں میں زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ تو اگر اس کو اختیار دے دیا جائے ایک عام انسان کو کہ وہ اپنی مرضی سے مسائل میں تقلید کرے، تو وہ پھر ان سہولتوں اور ان چیزوں کی طرف چلا جائے گا کہ جس سے اس کی زندگی جو ہے بجائے سنورنے کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اچھا، جس تھانوی صاحب جیسا فرمایا، علماء کے جو حالات ہیں اس وقت ہمارے پاس اور جو ان کا انداز ہے، کیا وحدت امت کے لیے، اتحاد کے لیے، یگانگت کے لیے، اخوت کے لیے اور اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ تلاش کرنے کے لیے پہلے علماء کی تربیت ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری ہے، اور اس آیہ مبارکہ پہ عمل کریں سورہ نحل کی، جس میں فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ چار چیزیں ہیں کہ اس میں علماء کو وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور سورہ زمر کی آیہ مبارکہ کو ہم پیش کریں گے کہ بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ قول کو سنتے ہیں غور و خوض سے، اور جو اس میں سب سے اچھا یعنی قرآن و سنت سے قریب تر ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ عوام کے لیے ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں کفر سازی ہوتی ہے، کیا حکومت کو اس پر پابندی نہیں عائد کر دینی چاہیے؟ اس پہ 100% پابندی عائد کرنا چاہیے، اور اس میں ہم مشورہ دیں گے کہ مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم کی جو کتاب ہے اس موضوع پر، اور امام غزالی کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو بہت حد تک اعتدال پیدا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، عوام کی ذمہ داری کیا ہے تھانوی صاحب؟ یہ تو علماء کی ذمہ داری ہو گئی۔ پریکٹیکل بات پہ جو آپ آ رہے تھے، وقت ختم ہو رہا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے راستے کے اوپر چلو، ادھر ادھر مت ہو ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ تو ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یا ماں یا نانی جو کرتی تھی، یا میرا محلہ یا معاشرہ جو، اس سے ہٹ کے میں قرآن و حدیث کے احکام پر آ جاؤں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس میں ایک تو لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی لگائی جائے کہ سوائے اذان کے اور عربی خطبے کے باہر کے لاؤڈ اسپیکر بند کیے جائیں تقاریر وغیرہ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلک کے بزرگوں یا بڑوں کو، مثلا اہل بیت اطہار کو، مثلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو، تقریراً یا تحریراً اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو گرفتار بھی کیا جائے، اور حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا اور اس کو ہوگا، ضبط بھی کیا جائے، یعنی اس پہ قانون کی عملداری کی جائے۔ ٹھیک ہے، تھانوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، نقوی صاحب بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، صبح بھی ہم نے بات کی تھی اور اب بھی یہ بات کی کہ کس طرح ہم قریب آ سکتے ہیں۔ ہم لہو لہان ہیں، ہم امت مسلمہ یہ چاہتی ہے قربت حاصل ہو، محبتیں بڑھیں، لیکن کچھ شرپسند ایسے ہیں جو مسلمانوں کو بانٹ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین حضرات، اختلافی مسائل ہوتے ہیں، علمی اختلاف ہو جو کہ رحمت بن جاتا ہے۔ ہمیں کسی انسان کا خون بہانے کی اجازت کون دیتا ہے؟ ہمارا دین نہیں دیتا، ہمارے قرآن نہیں دیتا، ہمارے اسلاف نہیں دیتے، مفسرین نہیں دیتے، فقہاء نہیں دیتے، تو ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ راستہ ابلیسی راستہ ہے، یہ راستہ شیطانی راستہ ہے جو مسلمانوں کو تفرقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ خواتین حضرات، آج 28واں روزہ مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ 29 اور امکان غالب یہ ہے کہ 30 روزے ہوں گے۔
4 پروگرام باقی ہیں. ان چاروں پروگراموں میں ہم بات کریں گے صرف ایک موضوع پر، اور وہ ہے مسلمانوں کی نشت ثانیہ. خواتین و حضرات، صبح سے پروگرام کا آغاز ہوگا اس موضوع پر. صبح ہوں گے ہمارے ساتھ مولانا اسد تھانوی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب. کل افطار میں ہم بات کریں گے ایک بہت مشہور و معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے اور مفتی محمد زبیر صاحب سے. ہم اکنامکس کو سامنے رکھ کر اور موجودہ مسائل کو سامنے رکھ کر کس طرح آگے جا سکتے ہیں. خواتین و حضرات، صبح تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.